بغیر ایگزامس دیے آپ یہاں گاڑی نہیں چلا سکتے آذربائیجان میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد فیاض، آذربائیجان باکو سے۔ دوستو، آذربائیجان میں آئے دن نئے سے نئے یہاں قانون بنتے جا رہے ہیں فورنرس کے لیے۔ لوکلس کے لیے بھی چینجنگس ہوتی ہیں، لیکن فورنرس لا تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کی شاید بڑھتی وجوہات یہ بھی ہے کہ یہاں فورنرس ٹورسٹ بہت زیادہ آ رہا ہے اس وقت، اس لیے، اور وہ پھر وائلیشن بھی کرتا ہے یہاں کے، جس وجہ سے انہوں نے اس کے بہت سارے قانونس انہوں نے نئے ایڈ کیے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو یہاں مسئلہ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں فورنرس آ کے یہاں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ٹورسٹ پہ آتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، 1 منتھ انہیں الاؤ ہوتا ہے، ان کے پاس اگر انٹرنیشنل لائسنس ہے تو اس پہ وہ یہاں ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں آتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ان کے پاس ہے یہاں کا اسٹیٹس، وہ یہاں کے گاڑی استعمال کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں وہ یہاں کے۔ اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہاں فوڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں، ڈیلیوری فوڈس میں بھی، اس کے علاوہ یہاں پبلک سروس میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی استعمال کرتے ہیں وہ، جس وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس آتی ہیں یہاں۔ اب اس پہ ہو کیا رہا ہے، مسئلہ کیا آ رہا ہے یہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے، ایک ایسا لا بنا دیا ہے کہ اگر آپ اس پہ یہاں بولٹ پہ یا آپ ینگو پہ، اوبر پہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے، ٹھیک ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ جسے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ٹیکسی بھی کہتے ہیں ایسے، اگر وہ آپ ڈرائیو کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہاں ایگزامس دینا پڑے گا، وہ ایگزامس آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کلیئر کرتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ لے کے پلس 60 دیگر ڈاکومنٹس آپ ان کے آفس میں جائیں گے، پھر وہاں آپ کو پرمیشن ملے گی، آپ کو آئی ڈی ملے گی، پھر آپ وہ اس کے بعد وہ چلا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ یہاں کی آپ کے پاس ٹی آر سی کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ ہیں تو آپ کو الاؤ نہیں کرتے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ پہ تو الاؤ ہی نہیں ہے، ایگزامس میں ہی آپ کو شاید نہ بیٹھنے دیں وہ، ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹ پہ انہوں نے بہت ساری آئی ڈیز بلاک کر دی ہیں۔ پھر آ جائیں آپ یہاں فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے، اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس بزنس ہے پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، ادروائز آپ اسٹوڈنٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فورنرس یہاں آئے ہیں، انہوں نے یہاں آ کے گاڑیاں رینٹ پہ لے کے انہوں نے یہاں چلانا شروع کر دی ہیں۔ بہت سارے جب پکڑے گئے ہیں، کمپلینس بنی ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت سارے جو تھے وہ اسٹوڈنٹ تھے جو یہاں گاڑی ڈرائیو کرتے رہے ہیں یہاں کے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ ایک نیا قانون ایڈ کیا ہے بیچ میں، کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے گا، جیسے یہ بولٹ ہے، اوبر ہے یا جنگو ہے، اس میں آپ کو آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ ابھی فی الوقت انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، یہ لاگو کیا ہے کہ آپ کے پاس ایگزامس دے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، جسے یہاں تجربہ بھی کہتے ہیں، تجربہ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہاں موٹر وے پولیس والے پکڑتے ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے وہ مانگیں گے آپ کے پاس ہے۔ لیکن یہ فی الوقت صرف اور صرف یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس میں یہ بولٹ، ینگو، اوبر ہے، اس میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ ادروائز آپ اگر یہاں گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کو یہ اتنا نہیں پوچھیں گے، اس میں اتنی ابھی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، شاید آنے والے وقت میں وہ اس پہ بھی یہ چیز لاگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الوقت فورنرس کے لیے صرف اس حد تک یہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ بہت سارے جو فورنرس تھے وہ ان کے لیے یہ پرابلمس بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی کی آئی ڈی لے کے استعمال کر رہے ہیں یہاں۔ کچھ پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے فورنرس کو یہاں، وہ اس طرح کی مطلب کام کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ بھی اگر وہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے سب سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو فائن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے جس کی گاڑی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پرابلم بنے کیوں گاڑی اس نے دی ہے۔ تو اس لیے جو بھی یہاں فورنرس آئے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو فیس کرنی پڑ جائیں گی۔ اگر تو آپ کے پاس ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پرابلم بن سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، کسی کے کہنے پہ کوئی ایسا کام مت کریں،
تاکہ جو ہے نا ہمارے پاکستان پہ کوئی ایسی بات نہ آئے، یا کوئی اور بھی کنٹری والا اگر یہ کام کرتا ہے تو اس پہ مطلب یہ اس کی کنٹریز پہ بات نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستانی ہے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، وائلیشن کرتے ہیں یہاں کے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں، وہ کام کر لیں جس میں آپ تھوڑے سیکیور ہوں آپ، ٹھیک ہے، آپ کے لیے پرابلم نہ بنے، کیونکہ اس وقت فائنس بہت زیادہ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بائک بھی پکڑا جاتا ہے اس کے بھی کم سے کم اگر وہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں تو 200-250 منات آپ کم سے کم وہ آپ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پاکستانی 30-35 ہزار روپے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گاڑی کے معاملے میں آپ پھنس گئے تو آپ کے لیے زیادہ پرابلم بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔